بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، ایک مالدار تاجر مسجد میں بیٹھا تھا اور قریب ہی ایک فقیر دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، آج میں اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں۔ تاجر نے یہ دعا سن کر بدگمانی کرتے ہوئے کہا، اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں اسے ضرور کھلاتا، مگر یہ بہانے سے مجھے سنا رہا ہے تاکہ میں اسے سن کر کھلا دوں، واللہ میں تو اسے نہیں کھلاؤں گا۔ وہ فقیر دعا سے فارغ ہو کر ایک کونے میں سو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص کھانا لے کر آیا اور فقیر کو ڈھونڈ کر جگایا اور بڑے ادب سے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ فقیر نے اس میں سے کچھ کھایا اور بقیہ واپس کر دیا۔ تاجر نے دیکھا تو یہ وہی کھانے تھے جن کے لیے فقیر نے دعا کی تھی۔ تاجر نے کھانا لانے والے کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا تم انہیں پہلے سے جانتے ہو؟ جواب ملا، بخدا ہرگز نہیں، میں ایک مزدور ہوں، میری زوجہ اور بیٹی سال بھر سے ان کھانوں کی خواہش رکھتی تھی مگر مہیا نہیں ہو پاتے تھے۔ آج مجھے مزدوری میں ایک مسکال یعنی 4.5 ماشے سونا ملا تو میں نے اس سے گوشت وغیرہ خریدا اور گھر لے آیا۔ میری بیوی کھانا پکانے میں مصروف تھی کہ اس دوران میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھیں تو کیا، سونے کی قسمت جاگ اٹھی۔ میرے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، آج تمہارے علاقے میں اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے، جو کھانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں، ان کھانوں کی اسی بھی خواہش ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر واپس کر دے گا، بقیہ میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نیند سے اٹھ کر میں نے حکم کی تعمیل کی جس کو تم نے بھی دیکھا۔ تاجر کہنے لگا، میں نے ان کو انہی کھانوں کے لیے دعا مانگتے سنا تھا، تم نے ان کھانوں پر کتنی رقم خرچ کی؟ اس شخص نے جواب دیا، مسکال بھر سونا۔ اس تاجر نے اسے پیشکش کی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے 10 مسکال سونا لے لو اور اس نیکی میں مجھے ایک قرات کا حصہ دار بنا لو؟ اس شخص نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ تاجر نے کہا، اچھا میں تجھے 20 مسکال سونا دیتا ہوں۔ وہ شخص انکار کرتا رہا حتیٰ کہ اس تاجر نے سونے کی مقدار بڑھا کر 50 پھر 100 مسکال کر دی۔ پھر وہ شخص اپنے انکار پر ڈٹا رہا اور کہنے لگا، واللہ جس چیز کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اگر تم اس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی دے دے پھر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا۔ تمہاری قسمت میں یہ چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہل کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ تاجر نہایت نادم و پریشان ہو کر مسجد سے چلا گیا، گویا اس نے اپنی قیمتی متاع کھو دی ہو۔ احباب، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔